محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بعثنا عذاهم منها يركضون لا فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا لنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحضرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله
رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین اکرام، تلاوت کلام کے پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے ادب گزارش ہے کہ اوپر سے مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اب میں پیشخانی کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب فدوی نقوی صاحب سے گزارش ہوں کہ وہ پیشخانی فرمائیں۔ آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد برائے تاجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں ہوئے اب یہاں آئیں ہمیں لگا کہ لگ جائے عرض کر رہا ہوں کل کریں گے انشاءاللہ۔ جو چھوڑ کے غدیر سقیفہ میں ڈھل گئے، جو چھوڑ کے غدیر سقیفہ میں ڈھل گئے، اسلام کے حدود سے باہر نکل گئے، اسلام کے حدود سے جو چھوڑ کے غدیر سقیفہ میں ڈھل گئے، اسلام کے حدود سے باہر نکل گئے، وہ حارث کے سر پا جب ہوا نازل عذاب سنگ، حارث کے سر پا جب ہوا نازل عذاب سنگ، کچھ چہرے کھل اٹھے تو کئی دل دہل گئے، حارث کے سر پر جب ہوا نازل عذاب سنگ، کچھ چہرے کھل اٹھے تو کئی دل دہل گئے، اور میں بھی علم کے سائے میں پل کر جواں ہوا، میں بھی علم کے سائے میں پل کر جواں ہوا، پرچم کے سائے میں میرے بچے بھی پل گئے، نعرہ درود بلند فرمائیں حضرات۔ میں بھی علم کے سائے میں پل کر جواں ہوا، پرچم کے سائے میں میرے بچے بھی پل گئے،
اصحاب سے جو خم میں لیے تھے رسول نے، اصحاب سے جو خم میں لیے تھے رسول نے، منبر کی شکل میں وہ کجاوے بدل گئے، منبر کی شکل میں وہ کجاوے بدل گئے، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پا مولا ہوئے بلند، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں پا مولا ہوئے بلند، قلب منافقین پا خنجر سے چل گئے، قلب منافقین پا خنجر سے چل گئے، رخ موڑ کر چلے جو در اہل بیت سے، رخ موڑ کر چلے، نعرہ درود بلند فرمایا حضرات، رخ موڑ کر چلے جو در اہل بیت سے، دوزخ میں ایسے لوگ سبھی منہ کے بھل گئے، جو روکنے چلے تھے فضائل کی بھیڑ کو، جو روکنے چلے تھے فضائل کی بھیڑ کو، ہلکے سے ایک ریلے میں لاکھوں کچل گئے، جو روکنے چلے تھے فضائل کی بھیڑ کو، ہلکے سے ایک ریلے میں لاکھوں کچل گئے، عاشور کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہے، عاشور کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہے، حر کیسے گرتے گرتے اچانک سنبھل گئے، عاشور کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہے، حر کیسے گرتے گرتے اچانک سنبھل گئے، کیا حال ہوگا ان کا قیامت کی دھوپ میں، کیا حال ہوگا ان کا قیامت کی دھوپ میں، پرچم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے جو جل گئے، کیا حال ہوگا ان کا قیامت کی دھوپ میں، پرچم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے جو جل گئے،
جو رہبری کے نام پا کرتے تھے رہزنی، جو رہبری کے نام پا کرتے تھے رہزنی، سب کھوٹے سکے ان کی حکومت میں چل گئے، سب کھوٹے سکے ان کی حکومت میں چل گئے، میرے خدا نہ ان کی مصیبت ٹلے کبھی، میرے خدا نہ ان کی مصیبت ٹلے کبھی، جو چھوڑ کے نبی کو مصیبت میں ٹل گئے، میرے خدا نہ ان کی مصیبت ٹلے کبھی، جو چھوڑ کے نبی کو مصیبت میں ٹل گئے، جن کے دلوں میں کچھ تھا زبانوں پر کچھ، جن کے دلوں میں کچھ تھا زبانوں پر اور کچھ، فدوی ہمارے شیر بھی ایسوں کو کھل گئے، جن کے دلوں میں کچھ تھا زبانوں پر کچھ، فدوی ہمارے شیر بھی ایسوں کو کھل گئے۔ نعرہ درود بلند فرمائے حضرات۔ صرف 4 مصروں کی زحمت ہے، سماعت فرمائیں کہ ہم کو تو دعا کا بھی سلیقہ نہیں آتا، ہم کو تو دعا کا بھی سلیقہ نہیں آتا، تم کو تو دلوں کی ہے خبر موسی کاظم، تم کو تو دلوں کی ہے خبر موسی کاظم، آنے پا بھی آنسو تیرے جانے پا بھی آنسو، آنے پا بھی آنسو تیرے جانے پا بھی آنسو، 25 رجب 7 سفر موسی کاظم، 25 رجب 7 سفر موسی کاظم۔ ابھی آپ کے سامنے شاعر اہل بیت جناب فدوی نقوی صاحب ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں، اور میں جناب فدوی نقوی صاحب کی اجازت لے کر کے جناب عسکری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ ایک مطلب جمشید عرض کر رہا ہوں کہ مجھ کو بھی
عطا ہو یہ شرف موسی کاظم، مجھ کو بھی عطا ہو یہ شرف موسی کاظم، مدحت ہے تیری میرا ہدف موسی کاظم، مجھ کو بھی عطا ہو یہ شرف موسی کاظم، مدحت ہے تیری میرا ہدف موسی کاظم، اور تو باب حوائج ہے زمانے کی دعائیں، تو باب حوائج ہے زمانے کی دعائیں، کرتی ہیں سفر تیری طرف موسی کاظم، تو باب حوائج ہے زمانے کی دعائیں، کرتی ہیں سفر تیری طرف موسی کاظم، اور روضے پر تیرے روضہ حیدر کا سما ہے، روضے پر تیرے روضہ حیدر کا سما ہے، بغداد بھی ہے مثل نجف موسی کاظم، روضے پر تیرے روضہ حیدر کا سما ہے، بغداد بھی ہے مثل نجف موسی کاظم۔ صلوات اللہ۔ آخر میں ایک مطلب 3 شعر اللہ فرمائیں کہ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں کہ میان مطلع عصمت مہ انور ہمارا ہے، میان مطلع عصمت مہ انور ہمارا ہے، لقب کاظم ہے جس کا 7واں رہبر ہمارا ہے، میان مطلع عصمت مہ انور ہمارا ہے، لقب کاظم ہے جس کا 7واں رہبر ہمارا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ اگر فرعون حاضر نام کا ہارون ہے تو کیا، اگر فرعون حاضر نام کا ہارون ہو تو کیا، لباس موسوی میں حیدری پیکر ہمارا ہے، لباس موسوی میں حیدری پیکر ہمارا۔ صلوات محمد نعرہ سلوات۔ ایک صلوات محمد عرض کر رہا ہوں آخر میں لباس موسوی میں حیدری پیکر ہمارا ہے۔ اللہ فرمائے کہ مجھے بابل حوائج کہہ کے دنیا یاد کرتی ہے، مجھے بابل حوائج کہہ کے دنیا یاد کرتی ہے، زمانے کو عطا کرتا ہے جو وہ در ہمارا ہے، زمانے کو عطا کرتا ہے جو وہ در ہمارا ہے، اور تمہارے سائے میں سب کفر و ظلمت کے علاقے ہیں، تمہارے سائے میں سب کفر و ظلمت کے علاقے ہیں، خدائی سرپرستی کو فقط ایک سر ہمارا ہے، خدائی سرپرستی کو فقط ایک سر ہمارا ہے۔ اور شعر ملاحظہ ہوں کہ ہماری حد کو کیا سمجھے تمہاری مدت مہلت، ہماری حد کو کیا سمجھے تمہاری مدت مہلت، ازل کا روز تابہ عرصہ محشر ہمارا ہے، ازل کا روز تابہ عرصہ محشر ہمارا ہے، اور ہماری رہ گزاریں ہیں وہ کعبہ ہو کہ یہ دنیا، ہماری رہ گزاریں ہیں وہ کعبہ ہو کہ یہ دنیا، مشیت تم سمجھتے ہو جسے وہ گھر ہمارا ہے، مشیت تم سمجھتے ہو جسے وہ گھر ہمارا ہے۔ آخری شعر کہ ہمیں عرفان ہے اس کا لہذا جوہری ہیں ہم، ہمیں عرفان ہے اس کا لہذا جوہری ہیں ہم، صدف غیبت ہے جس کا اصل میں گوہر ہمارا ہے، صدف غیبت ہے جس کا اصل میں گوہر ہمارا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جناب عسکری صاحب کلام پیش کر رہے تھے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں، اور اس وقت کی مجلس کو علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس انجمن دستہ خطیب الایمان کی جانب سے ہو رہی ہے، اور بعد مجلس تابوت کی زیارت ہوگی۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ آپ حضرات ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔
بہت مختصر سے زمان صرف چند اشعار بارگاہ ہے باب الحوائج امام مسلمہ جعفر میں، چونکہ ان کی شب شہادت ہے اور انہی کے سلسلے کی مجلس ہے. عرض کر رہا ہوں زمانہ کیوں نہ تم پر جانوار موسی کاظم، زمانہ کیوں نہ تم پر جانوار موسی کاظم، بناتے ہو تم اس کے کام سارے موسی کاظم، بناتے ہو. یہ مطلب ملاحظہ، کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسی کاظم، کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسی کاظم، ہے صدقہ خود تمہارا چاند تارے موسی کاظم، کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسی کاظم، ہے صدقہ خود تمہارا چاند تارے موسی کاظم. اور پئیں گے کم سے کم ہم 60 ساغر ہاتھ سے ان کے، ملیں گے جب ہمیں کوثر کنارے موسی کاظم، ملیں گے جب ہمیں کوثر کنارے موسی کاظم. اور کہوں قرآن کو قرآن سامک کیا سمجھ کے میں، کہوں قرآن کو قرآن سامک کیا سمجھ کے میں، کہ بولے تیرے حق میں 30 پارے موسی کاظم، کہ بولے تیرے حق میں 30 پارے موسی کاظم، کہ بولے تیرے حق میں. اور مکمل جو ہوا قرآن ناطق 12 پاروں پر، مکمل جو ہوا قرآن ناطق 12 پاروں پر، اسی کے ساتھ میں تم بھی ہو پارے موسی کاظم، اسی کے ساتھ. اور تمہیں سے اب ہماری ساری امیدیں ہیں وابستہ، تمہیں سے اب ہماری ساری امیدیں ہیں وابستہ، شکستہ ہو گئے سارے سہارے موسی کاظم، شکستہ ہو گئے سارے سہارے موسی کاظم. کیا ملاحظہ، تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، وہ بیٹھے رہ گئے گنگا کنارے موسی کاظم، وہ بیٹھے رہ گئے گنگا کنارے موسی کاظم. اور دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی یہ افراد بے شجرا، نظر آئے وہی دشمن تمہارے موسی کاظم، نظر دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی یہ افراد بے شجرا، نظر آئے وہی دشمن تمہارے موسی کاظم، نظر آئے وہی. اور الہی بس آخری شعر اس کا مصحف کا شعر ہے کہ الہی کاش ایسا ہو میرے حالات کی زلفیں، الہی کاش ایسا ہو میرے حالات کی زلفیں، بگاڑے گردش دوران سنوارے موسی کاظم، الہی کاش ایسا ہو میرے حالات کی زلفیں، بگاڑے گردش
दौरां संवारे मूसिए काज़िम। और सभी शिया न पहने आज के दिन क्यों लिबासे गम। सभी शिया न पहने आज के दिन क्यों लिबासे गम। है सद अफसोस दुनिया से सिधारे मूसिए काज़िम। है सद अफसोस दुनिया से सिधारे। सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने शायर अहले बैत जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हज़रात, इस वक्त की मजलिस आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। ये मजलिस अंजुमन दस्ते ख़तीबुल ईमान की जानिब से मुनक़्क़िद की गई है। बाद मजलिस ताबूत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला से गुज़ारिश हूँ कि मजलिस से ख़िताब फरमाएँ। आप हज़रात एक नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। अभी आगे जगह बची है। तमाम मोमिन जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। कैमरों की वजह से जो है वो खला हो जाता है। अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। अच्छा, ये लगा हुआ तब यहीं कहीं रखते हैं। ये ला हो जाएगा, पसीना उसीना हो जाएगा। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सलवात बर मोहम्मद। गुजारिश है आप हज़रात से वास्ते ईसाल सवाब के मरहूम सैयद नादिर अब्बास इब्न खादिम अब्बास और नाज़नीन बेगम बिनते मंजूरुल हसन मरहूम की रूहों को के लिए तिलावत फरमा दें। एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाह।
یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اتنی مشہور اور معروف ہے کہ اس میں 100% لوگ مرد و عورت سبھی کو یہ آیت امام حسین سلام اللہ علیہ کی مجالس کے طفیل میں یاد ہے۔ ارشاد حضرت حق ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس کے بعد جو فقرہ ہے بڑا عجیب ہے اور اس پر میں ابھی آتا ہوں، ایک سلوات پڑھیے واپس جا کر کے پھر اس پر آتا ہوں۔ دیکھیے نیکی جو ہے اس کا ثواب قرآن میں مختلف بیان ہوا ہے نیکیوں کا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو کتنا دیا جائے گا؟ 10 گنا، یعنی ایک کا بدلہ 10 دیا جائے گا۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو کتنا ہو گیا؟ 700۔ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس دانے میں 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک کا کتنا ہو گیا؟ 700۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ تو اب کتنا ہو گیا؟ 700 کا 1400، یعنی ایک کا 1 بھی ہو سکتا ہے، ایک کا 10 بھی ہو سکتا ہے، ایک کا 700 بھی ہو سکتا ہے اور ایک کا 1400 ہو سکتا ہے۔ یہ تو نیکی کے بارے میں ہے۔ اب نیکی کا اپوزٹ کیا ہے، الٹا کیا ہے، ولوم کیا ہے؟ برائی ہے نا۔ حسنہ نیکی، حسنہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ سیئہ۔ سیئہ کے بارے میں اسی آیت میں آگے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک لے کے آئے گا اس کو 10 دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، جو برائی لائے گا اس کو جتنی برائی ہے اسی ریشیو سے سزا ملے گی، زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ جملہ یہ وہم لا یظلمون، کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، جتنی برائی اتنی سزا۔ تو برائی میں کیا ہوا؟ ایک کا 1، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نیکی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ 1 کا 1، 1 کا 10، 1 کا 700، 1 کا 1400، ہو گئی بات نا۔ مگر اب دیکھیے، مگر ایک آیت ایسی ہے قرآن مجید میں، اب یہ مسنگ مجھ سے سورہ نحل یا سورہ نمل، یہ ملتا جلتا نام ہے تو بھول جاتا ہوں، نحل یا نمل۔ وہاں عجیب ہے، نیکی کا کوئی ثواب طے نہیں ہے، اور جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی اگر لاؤ گے تو 1 کا 1 کوئی ظلم کسی پر، وہاں عجیب انداز ہے برائی کا۔ اب آپ کو میں آیت پڑھتا ہوں، پھر غور کیجیے کیا ہوا۔ صلوات پر محمد۔ اچھا، انداز وہی ہے، من جاء بالسیئۃ، من جاء بالحسنۃ، وہاں کیا تھا؟ فلہ عشر امثالها۔ یہاں لفظ وہی ہے لیکن 10 گنا نہیں کہہ رہا، ڈیسائیڈ نہیں کتنا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، بس کتنا دیں گے یہ قرآن نے نہیں بتایا ہے۔ یہ قابل غور ہے واقعہ کہ ایک طرف آپ نے طے کیا کہ 1 کا 10 دیں گے، 700 دیں گے، یہ کیا چیز ہے؟ اور اسی قرآن میں ہے، وہی لفظ ہے حسنہ کا،
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، اچھا دیں گے۔ ایک اجر اور ہے، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ بالکل انداز بدل گیا نہیں ہے جیسا، وہاں آپ نے کہا ایک کا 10 دیں گے، ایک کا 700 دیں گے، یہاں آپ کہہ رہے جیسی نیکی ہے ویسا تو سوال ہی نہیں ہے، بہرحال اس سے بڑھا کے دیں گے، کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا۔ صلوات پر محمد، انداز بدلا نہیں بدلا۔ اچھا وہاں کہا گیا کہ ایک کا 10 ایک کا 700 بس، یہاں ڈبل ہے، جیسی نیکی ہے اس سے اچھا دیں گے ایک، اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے 2۔ تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی قیامت کی دہشت سے بچ جائے۔ اب آئیے، ایک بات ہو گئی نا، اب آئیے تو قرآن نے کیا کہا؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ آمین۔ میرا نام ہے وسیع حسن، جو نہیں جانتے میں نے کہا بتا دوں۔ ایک بات بتائیے، نماز نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ حج بولیے نیکی ہے؟ ماں باپ کی خدمت نیکی ہے نا، اہل بیت کی محبت، اس کو جانے دیجیے، الگ بات نہیں آگے۔ یہ جتنی چیزیں یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ اب وسیع حسن صاحب مر گئے، ماں باپ خوش، نماز الٹی سیدھی صحیح ہے، روزہ الحمدللہ، حج بھی ہو گیا، کربلا بھی 2-3 بار ہو ہی آئے، مجلسیں اللہ کا شکر ہے پڑھ ہی رہے ہیں، اب کیا چاہیے؟ یہ سب نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب نیکی ہے تو قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس سے بڑھیا دیں گے۔ مین آگے والا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے۔ اب جب وسیع حسن صاحب مر گئے، کوئی بھی ہم میں آپ میں کوئی معصوم تو ہے نہیں، تو اب ادھر آدھی آیت کہہ رہی بھیا اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس روزہ ہے، یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی، اتنا گیہوں پیدا ہو جاتا ہے، گاؤں کے آدمی ہے، زکوٰۃ بھی نکل آتی ہے، خمس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اب قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم کو اجازت صاحب قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ بچنا چاہیے نا، لیکن اگر آیت یہی رک گئی ہوتی تب تو ٹھیک تھا۔ اگلا فقرہ بڑا ٹف ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، وہاں کیا کہا تھا؟ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی اتنی سزا، ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں عجیب انداز ہے، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کہاں گیا وہ آپ کا بیان کہ جتنی برائی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا؟ یہاں تو سیدھے سیدھے کہا جا رہا ہے کہ برائی لے کے، اچھا اسی قرآن میں ہے، صلوات در محمد، غور چلیے سب کو مطلب ہوگا، لیکن یہ آیت مولا کے لیے ٹھیک ہے، معصومین کے لیے ٹھیک ہے، یزید کے لیے ٹھیک ہے، فرعون کے لیے ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی ہے ہی نہیں، وہ لوگ برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، نیکی لے کے آؤ گے، برائی لے کے آؤ گے سیدھے جہنم میں جاؤ۔ تو یہ یا تو ایک دم ادھر کا ہے، اس کے لیے بھی ٹھیک، ایک دم وہ ایک پتہ نہیں کسی بسکٹ کا ایڈ آتا تھا بہت پہلے، کچھ کھٹا، سنا نہیں سنا ہے؟ تو ہم لوگ تو اسی ٹائپ کے ہیں نا، نہ نیکیاں ہی ہیں اور نہ خالص برائیاں ہی ہیں، کچھ نیکی بھی ہے، وہ ہے نا بقول کیا، وہ کس کا شعر ہے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ تو وہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ صاحب دین 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 دین، اسلام اسلام کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو
وہ بھی ہو جاتا ہے. اب وسیع حسن صاحب مر گئے. اگر آیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ نیکی لاؤ گے تو ہم تم کو دہشت سے بچائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آگے کہتے برائی لاؤ گے تو جہنم میں ڈال دیں گے. تو جھوٹ, بدقولی, وعدہ خلافی, یہ برائی ہے نہیں ہے ہمارے اندر. تو آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہیں ہونی چاہیے, آدھی آیت کہتی ہے بھئی برائی ہے خان صاحب کے اندر, ڈالو جہنم میں. تو پلنے والی یہ کون سی آیت ہے؟ جواب, بہت لمبی مجلس نہیں کھینچنا اس لیے کہ 10 بج رہا ہے. جواب, قرآن پڑھنا سیکھو. واٹس یور نیم؟ علی حیدر. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, غریبوں کی محبت جو ہے وہ مدد, لوگوں کے درمیان صلح مصالحت کروانا, یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی ہے. واللہ لکھنؤ میں پڑھو. اعجاز صاحب یہ کیا ہے؟ نیکی ہے؟ نہیں سر. نماز, پھر دوہرا رہا, روزہ, حج, زکوٰۃ, غریب پروری, یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے؟ کیسے سر نیک عمل کہاں ہے؟ چھوڑیے. جھوٹ, چوری, دغا بازی, بدقولی, یہ سب کیا ہے؟ برائی ہے؟ نو. ہاں ہاں بولو. برائی ہے؟ جی نہیں. نماز, روز, دیکھیے اعجاز صاحب, کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا عسکری صاحب. جناب آپ لوگ پانچوں لوگ ماشاءاللہ کیسا ہے آپ لوگ؟ دیکھیے عورتیں ہنس پڑی. کیوں؟ کہ اے اللہ مولانا کو اتنی تمیز نہیں ہے, 5 لوگوں سے پوچھ رہے ہو, کہہ رہے آپ لوگ کیسا ہے. تو ہم نے کہا تب کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہے اللہ جمع کہیے آپ لوگ کیسے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے کہ واحد کی جگہ جمع اور جمع کی جگہ واحد بول دے. کیا قرآن ایسا کر سکتا ہے کہ واحد کی جگہ سنگلر کی جگہ پلیورل اور پلیورل کی جگہ سنگلر بول دے؟ اب پھر میں دہراتا ہوں, بتائیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کیا ہے؟ نیکی ہے؟ ہاں اب کسی نے پکڑا. کیا ہے؟ نیکیاں ہیں, نہ کہ نیکی ہے. جھوٹ, چوری, دغابازی, یہ کیا ہے؟ برائی ہے کہ برائیاں؟ برائیاں. اگر خدا کا مطلب یہ ہوتا کہ جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب لے کے آئے گا وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا, اس کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا. تب قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات, جو نیکیاں لے کے آئے گا. قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے گا. اگر مقصد ہوتا جھوٹ, چوری, دغابازی یہ ساری, تو جمع استعمال ہونا چاہیے تھا من جاء بالسیئات, جو برائیاں لے کے آئے گا. قرآن نے نہ نیکیاں کہا ہے نہ قرآن نے برائیاں کہا ہے. قرآن نے سنگلر یوز کیا ہے, واحد. ہم سے واحد جمع میں چوک ہو سکتی ہے, قرآن میں نہیں ہو سکتی ہے. صلوات. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پلیورل قرآن نے یوز نہیں کیا, دوسری جگہوں پہ یوز ہوا. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے, تو وہاں نیکیاں یوز ہوا. اگر یہ ساری نیکیاں مراد ہوتی تو قرآن کو جمع استعمال کرنا چاہیے تھا, من جاء بالحسنات. قرآن نے جمع استعمال کرنے کے بجائے کیا کہا؟ سنگلر, واحد. من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کے آئے گا. من جاء بالسیئہ, جو برائی لے کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری نیکیاں بے شک نیکیاں ہیں ایک طرف, لیکن ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے. تلاش اسی کی ہے. ان تمام نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کام نہیں کر سکتی. جھوٹ, چوری, دغابازی یہ سب برائیاں ہیں, لیکن ان تمام برائیوں میں کوئی ایک بڑی برائی ہے
کہ اگر وہ ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا۔ صلوات اللہ، سمجھنا نہیں اب ہم کو قرآن سے یہ پوچھنا ہے کہ صاحب نیکیاں تو بے شمار ہیں، ان تمام نیکیوں میں ایک نیکی وہ بڑی والی کون سی ہے جس کے لیے نمبر 1 ثواب طے نہیں ہے؟ بہتر دیں گے، کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا گیا، اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن کی تفسیر جو ہے اعجاز صاحب، اس کے بہت سے طریقے ہیں، میں بہت وقت نہیں لوں گا، جلدی اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تفسیر آیت کی حدیث کے ذریعے، یہ آیت ہے، یہ حدیث، نور الثقلین وغیرہ اسی طرح کی تفسیر ہے، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے حدیث کے مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، دیٹس آل۔ ایک جو ہے وہ طریقہ تفسیر ہے مولانا صاحب، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی چھو نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو نجاست کی حالت میں قرآن چھو دیتے ہیں؟ چھوتے نہیں چھوتے؟ ہم نے تو نہیں سنا صاحب کہ وہ نہائے وہائے نہیں تھے یا نجس تھے، کپڑا نجس تھا، وہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا قرآن اٹھانے کے لیے، ہاتھ شل ہو گیا، سنا اس طرح آپ نے؟ مگر قرآن کہتا کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اب اس کا مطلب کہ مس کے معنی یہ چھونے والے نہیں ہیں۔ تو اب بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں مس کے معنی جو ہے کہ قرآن کے معانی اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور فرما رہا تھا وہ بھی تو چھونے کے معنی وہاں تک کوئی، چلیے صاحب اگر یہی ہے تو ہم 8 مرتبہ غسل کر لیتے ہیں، ایک دم نیا کپڑا پاک و پاکیزہ جو ہے وہ 5 بار کھنگال کر کے وہ پاک کر کے پہن لیتے ہیں۔ اب اٹھائیے قرآن، سمجھ میں آ جائے گا، چاہے جتنی بار نہا کے آئیے آپ۔ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو پاک لوگ ہیں، صاحب پاک تو ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو پاک سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے، قرآن جن کو کہہ رہا ہے کہ ایسے پاک لوگ سمجھیں گے وہ اور ہے۔ تو ہم چاہے مس کے معنی چھونے کے لیں تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مس کے معنی تک پہنچنے کے لیں تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تب کریں تو کیا کریں؟ اب ناچ رہے ہیں صاحب، اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں سمجھ میں آ رہی آیت نا۔ اسی آیت کے بغل میں ایک آیت اور رکھ دیجئے، کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب پھر سے پڑھیے، لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب جب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھا کہ اس قرآن کے معانی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، پاک کون ہے؟ کہ انما یرید اللہ لیذہب۔ کتنی آسان ہو گئی آیت، بالکل واضح ہے نہیں ہے؟ تو ایک طریقہ قرآن کے سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتوں کی بولیے تفسیر کرتی ہیں۔ اب یہاں ہمارا کیس پھنسا ہوا ہے کہ قرآن نے کہا جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا۔ اچھا جب نیکی ڈیسائیڈ ہو جائے گی نا تو اس کا اپوزٹ خود بخود سمجھ لیجیے گا برائی کیا چیز ہے۔ تو اسی پر چلے تو ہم کو اب نیکی تو بہت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پر دعا کریں وفی الآخرۃ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مانگ رہے ہیں آپ خدا سے؟ پالنے والے ہم کو دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ کیا مانگا کیا ہم نے بھائی؟ نیکی عطا، کون سی نیکی ہے یہ؟ صلوات محمد یہاں تک آ گئے، اب آئیے۔ تو اب ہم کو تلاش کیا ہے؟ ایسی کوئی آیت مل جائے جہاں یہ لفظ جو ہے وہ سیم یوز ہوا ہو، سنگلر واحد، حسنہ، لیکن وہ بھی انف نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھ تو دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن وہاں کہاں سمجھ میں کیا مراد ہے؟ اس کے آگے وہ انداز وہی ہو
جو یہاں ہے. یہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ایک نیکی لائے گا 10 گنا دیں گے. یہاں فلہو خیر منہا، جیسی نیکی لاؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے. اگر کہیں قرآن میں سملر حسنتن واحد مل جائے ایک، اور اس کا ثواب ڈیسائیڈ نہ ہو 2، ہم بڑھا کے دیں گے کتنا دیں گے. اگر اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں اور مل جاتی ہے، دونوں کو ملا لیجیے، طے ہو جائے گا وہ حسنہ کیا ہے. صلوات بر محمد. میری سمجھ میں بات آئی آپ کو؟ کیا ہے قرآن میں کوئی اور ایسی آیت کہ جہاں یہ لفظ حسنہ یوز ہوا ہو اور ثواب فکس نہ ہو؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میں تم نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی اس میں یہی تو ہے. یاد ہے کون سی آیت پڑھی تھی؟ قل لا اسألکم. دیکھیے اس میں آدھی آیت پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جب پورا پڑھیے گا تب سمجھ آئے گا نا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اتنا تو مشہور ہے. اس کے آگے کا فقرہ کیا ہے؟ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہی ختم نہیں ہوئی. اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو ہمارے یہاں نیکی کا مرتکب ہوگا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے. کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا، تو اسی ڈال کی آیت ہوئی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس آیت سے محبت اہل بیت وہ نیکی ہے جس کا ثواب فکس نہیں ہے. جیسی نیکی ہوگی اس سے بڑھا کے دیں گے. تو جب قرآن سے یہ طے ہوا کہ محبت اہل بیت نیکی ہے، اب پڑھیے وہ آیت من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے. یعنی جو محبت اہل بیت لے کے آئے گا اب تمہاری محبت دیکھ کے نہیں اس سے بہتر دیں گے. ایک وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. تو اب ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد حسنہ سے مراد کیا ہوا اعجاز صاحب؟ محبت اہل بیت. اب اس محبت کا اپوزٹ کیا ہے؟ دشمنی، بغض. اور حسنہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ سیئہ، برائی. تو جب یہ طے ہوا کہ محبت اہل بیت نیکی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ دشمنی اہل بیت برائی ہے. اب سمجھے اگلا فقرہ، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے، قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا. نیکی کا مطلب محبت اہل بیت. اب جو بغض ہوگا وہی سیئہ کہا جائے گا. اب قرآن نے کہا من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو برائی لے کے آئے گا یعنی دشمنی اہل بیت لے کے آئے گا، پھر حساب کتاب کی بات نہیں ہے، سیدھے جہنم. صلوات بر محمد. یہ بالکل صاف ہے نا، ہو گئی. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن کی روح سے، ابھی تک میں نے حدیث نہیں پڑھی کوئی، ابھی قرآن ہی چل رہا ہے نا. تو اب جب قرآن سے یہ طے ہو گیا کہ محبت اہل بیت نیکی ہے نا، جس کے ہوتے ہوئے برائی اثر نہیں کرے گی. بغض اہل بیت وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کرے. یہ تو قرآن سے طے ہو گیا نا. اب اگر اس کے سپورٹ میں ہم کو کہیں بائی نیم حدیث مل جائے تو پھر نہ ہم کو راوی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سند دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن سے ملا لو. اگر ٹیلی کر جائے تو ہم نے کہا ہے قرآن کے مطابق نہ ہو تو پھینک دو اس کو. جب قرآن سے طے ہو گیا کہ محبت اہل بیت نیکی، بغض اہل بیت
برائی تو اب سیدھے سیدھے حدیث موجود ہے، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی، وہ بغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ عبادتیں کام آئے گی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ مین چیز کیا ہے؟ محبت ہے اہل بیت۔ اب یہ اہل بیت کون ہے؟ تو اب کیا جو ہے وہ 10:15 بج گیا ہے، تو اس میں بحث میں جانے دو، سیدھے سے اپنے مقصد پر ہیں۔ تو بالکل پتہ ہے کہ اہل بیت کے لیے پیغمبر نے اطرتی اہل بیتی، یہ جو افراد ہیں جس کی پہلی فرد کو پیغمبر نے غدیر میں اٹھا کے پہچانوا دیا ہے نا، اور اس کے بعد جو جاتا جائے گا بعد والے کو بولیے بتاتا جائے گا، تو پہلی فرد کا نام ہے علی، انہی اہل بیت میں دوسری فرد کا نام ہے۔ اچھا یہ ہے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ حب علی حسنۃ، ان کی نیکی محبت اگر نہیں ہے تو نماز روزہ سب بیکار، اہل بیت کی محبت کیوں؟ یہ موٹی عقل والا بھی آدمی سمجھ لے گا۔ آپ نے مسجد بنوائی، کیا نام ہے آپ کا سر؟ مہدی حسن صاحب نے جو ہے وہ مسجد بنوائی، فرض کیجئے، اور اس کے بعد برا تو نہیں مانیے گا، بطور مثال ہے صرف، مسجد بنوائی، اب اس میں جو ہے وہ 15-20 لاکھ روپے لگ گئے، اب بڑھیا ہو گیا، اس کے بعد صاحب ٹائلز والا چلا آ رہا، بھیا پیسے، ارے جاؤ یار دیکھتے ہیں نا، وہ صاحب نورنگ والا چلا آ رہا، بھیا وہ 3.5 لاکھ کا بل آپ کا، وہ گٹی والا چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد صاحب سب کا بقایا کر کے تب تک رمضان آ گیا، 50,000 کی افطار کر دیا۔ افطار قبول ہے ان کی؟ جتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے قبول ہے؟ کیوں؟ کہا بھیا ابھی تم نے پیسہ ہی نہیں دیا، مزدوری نہیں دی۔ تو ایک معمولی سی مسجد میں اگر کوئی کام کر دے، جب تک آپ اس کی اجرت ادا نہیں کریں گے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس پیغمبر نے ہم کو دین سکھانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جب تک اس کی اجرت ادا نہیں کر لو گے کیسی نماز، کیسی عبادت، کیسا روزہ، ہے نا؟ تو یہ وجہ ہے کہ بنیاد سارے اعمال کی قبولیت کی کیا ہے؟ عشق اہل بیت، ہے نا، مودت اہل بیت، جن کی پہلی فرد امیر المؤمنین، دوسری فرد، تیسری، آج جن کے لیے یہ فرش عزا بچھی ہے، اسی سلسلے اجرت کی، اسی سلسلے اہل بیت کی 7ویں کڑی، ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ۔ اور جلدی سے ایک چیز اور کہتا چلو، عجب ہے، ایک تو خود مولا کی حدیث ہے، 7ویں امام کی حدیث ہے، رجب کے متعلق فرماتے ہیں رجب شہر عظیم، رجب بڑا عظیم مہینہ، یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو ڈبل کر دیتا ہے، نہیں فرمایا کہ جو ہے وہ ثواب ڈبل کرتا ہے، پہلے نیکی ڈبل ہوگی، سمجھ گیا، اس کے بعد انٹرسٹ لگے گا اس کے اوپر، صلوات اور ثواب اس کے بعد، نہیں کہ صرف جو ہے اس کے بعد وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور رجب کے مہینے میں اللہ برائیوں کو، دیکھیں وہی حسنات اور سیئات وہاں بھی چل رہا ہے، نیکیوں کو ڈبل کر دے گا اور برائیوں کو مٹا دے گا، محو کر دے گا، یہ 7ویں امام کی۔ آئیے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، ارشاد حضرت حق ہوتا ہے الشہر شہری، مہینہ میرا، والعبد عبدی، بندہ میرا، والرحمت رحمتی، رحمت میری۔ اس کا کیا مطلب ہوا حضور؟ یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لڑکے کو 50,000 روپے دے دیجئے،
اور اس کے بعد گھر والے آپ کو ڈانٹنے لگے, خاندان والے بلا وجہ اس کو لوٹے 50,000 دے دیا, تو آپ غصے میں کیا کہ ہمیں پیسہ میرا, لڑکا میرا, کیا مطلب تم سے مطلب, یہاں وہ مطلب نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے. الشہر شہری, مہینہ میرا, والعبد عبدی, بندہ میرا, والرحمت رحمتی, رحمت میری. مطلب کیا ہوا, ہم جس کو چاہے معاف کر دیں, اسی سے کیا مطلب ہے بھائی, بندہ میرا, رحمت میری, مہینہ. اب اگلا جملہ یہ, فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبت, جو اس مہینے میں دعا کرے گا میں اس کی دعا کو سنوں گا. ومن سألنی اعطیت, اور جو اس مہینے میں مانگے گا اس کو میں بولیے عطا کروں گا. تو یہ تو ہو گیا رجب, ہو گئی بات. اب آئیے ادھر, القاب بعض وہ ہیں جو مخصوص ہیں, آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. مثلا امیر المؤمنین, یہ لقب کس سے مخصوص ہے؟ حتیٰ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو جن کی حکومت سب سے بڑی ہوگی, اس کے باوجود حضرت کو آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے, ہے نا. حضرت امیر المومنین امام حسین کے بھی باپ ہیں نا, روایت ہے کہ ابوہما خیر منہما, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ بھی ان سے بھی بہتر ہے نا. اس کے باوجود, اور حضرت علی شہید ہے, ان کے قاتل کو اشقا کہا گیا جبکہ شمر کو نہیں کہا گیا, ہے نا. اس کے باوجود آپ امام حسین کے علاوہ حتیٰ حضرت علی کو بھی سید الشہداء نہیں کہہ سکتے. صلوات غور کرنے کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے, آپ امیر المومنین ان سے مخصوص ہے, سید الشہداء آپ نہیں کہہ سکتے. سارے امام صادق ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن چھٹے امام کو آپ کیا کہیں, سارے اماموں کے یہاں قزم غیظ ہے کہ نہیں ہے, برداشت کا مادہ ہے کہ نہیں ہے. ویسے ہی دیکھیے, وہ میں معصوموں کی بات کر رہا ہوں, اسی سے اندازہ ہوگا کہ حضرت عباس کا مرتبہ کتنا ہے, لیکن ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تمام القاب میں اچھا یہ بتائیے, اگر آدمی مولا کے وسیلے سے کوئی دعا کرے اللہ نہیں سنے گا؟ محمد عباس بھائی, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے طفیل میں اگر کوئی دعا کرے اللہ نہیں سنے گا, ہے نا. لیکن رسول اللہ سے لے کے ہمارے امام تک 14 معصومین ہیں. 14 معصومین میں کسی معصوم کا لقب باب الحوائج نہیں ہے. کس کا ہے؟ صرف اور صرف 7ویں امام کا ہے. اور اب آپ دیکھیے دونوں کس طرح یکجا ہے. آج جو مانگنا ہے مانگ لو, رجب میرا مہینہ, بندہ میرا, رحمت میری, اور آج شب شہادت باب الحوائج. دونوں کا کیسا امتزاج ہے. پالنے والے یہ مرد و عورت جتنے آج اس مجلس میں آئے ہیں, خدا نہیں معلوم مجھ کو, کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے, کوئی بچوں کی روزی کے لیے پریشان ہے, کوئی تعلیم کے لیے پریشان ہے. خدا رجب ہے تیرا, یہ سب بندے ہیں تیرے, رحمت تیری وسیع ہے, تجھے تیرے باب الحوائج کا واسطہ خدا. آج کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. کچھ حدیثیں لے آیا تھا میں نے, اس سے پہلے والی مجلس میں نقل بھی کیا تھا, لیکن اب وقت نہیں ہے, چلتا ہوں. چنانچہ بھائی اسی پہ 1-2 باتیں سن لیجئے. میرا امام کتنا کریم ہے, سلام اللہ علیہ. بغداد ہے, صلوات پر محمد, مانگیے جو مانگنا. واقعاً آج اس امام کی بارگاہ سے لے کے جائیے. پالنے والے تیرا رجب کا مہینہ ہے اور تیرے باب الحوائج کی شب شب آج نہیں عطا کرے گا تو ہم جیسے گناہگاروں کو, تو کب عطا کرے گا؟ ایک خاتون ماں, لڑکا بیمار, بچنے کی کوئی امید نہیں ہے,
اب مرا کہ تب مرا. ماں ہے نا, ماں کے لیے تو اولاد کا صدمہ معمولی نہیں ہوتا. وہ صاحب جب دیکھا کہ اب تو لڑکا میرا گیا, سر پہ ردا ڈالی اور سیدھے گئے امام سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. راستے میں جب آپ گیٹ سے آ رہے ہیں ایک آدمی مل گیا. کیا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کرے لڑکا ہمارا جو ہے وہ قریب المرگ ہے, کوئی دوا فائدہ, جا رہی ہوں باب الحوائج کے پاس. وہ ناصبی اس نے کہا جو خود زندگی بھر جیل میں رہے قید خانے میں, اپنے کو تو آزاد کر نہیں سکے, معاذ اللہ, وہ تیرے لڑکے کیا جو ہے وہ کروائیں گے. اللہ اکبر. گئی امام کی بارگاہ میں, دعا کرتی رہی. بہرحال جیسے بھی ہوا اس کو, وہ پوری تفصیل ہوگی, بہت دن ہوا پڑے, بھول رہا ہوں میں. خدا خلاصہ واپس آئی, دیکھا لڑکا ٹھیک ہو کے بیٹھا ہے, اور جو اپنا گھر والے لوگ ہیں. جیسے ہی لڑکے کی نظر ماں پہ پڑی, لڑکا برہم, یہ اماں تم نے کیا کیا؟ کیا ہوا؟ کہ اچھا خاصا امام لوگ آئے تھے, مجھ کو لے کے جا رہے تھے, میں جا رہا تھا, تب تک دیکھا 7ویں امام کو کہ تم ان کی ابا سے جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہو اور فریاد کر رہے. پروردگارا اب بھی ان کے اوپر تو رحم نہیں فرمائے گا. رجب کا مہینہ, شب شہادت امام, یہ آدھی رات سے کچھ پہلے ان کا گریا, یہ تیرے جو ہے وہ ولیوں کی محبت ہی میں تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل رہا. خدا بس. پھر امام نے حکم دیا, بھائی اس کی ماں نے مجھ سے فریاد کی, جاؤ واپس جاؤ. ایک اور سن لیجیے انشاءاللہ. پروردگارا, اب مجھ کو اور لوگوں کے دل کا حال نہیں معلوم ہے کس کو کیا ضرورت ہے, لیکن میرے خدا ایک دعا میں سب کی طرف سے کرتا ہوں, یا اللہ تو امام کاظم علیہ السلام کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں آج مجلس میں, پروردگارا ہم سب کو ان کے روزے کی زیارت میں انشاءاللہ جائیے گا تو خدا کرے ایران بھی جائیے, تو قافلے والا اگر سمجھدار ہوگا تو وہ آپ کو وہاں روک کے تفصیل بتائے گا. ایک قبر ہے, اب تو بہت اچھا روضہ بنا دیا اس نے. خراسان, یہ سنیے آپ اور بس مصائب پر آتا. خراسان کے کچھ مومنی, انہوں نے اپنا خمس اکٹھا کیا. ایک آدمی کو طے کیا, مثلا اعجاز صاحب کو نمائندہ بنایا کہ بھیا یہ ہمارا خمس ہے, یہاں سے تم مدینے جاؤ, چھٹے امام کا زمانہ ہے, امام صادق سلام اللہ علیہ, جاؤ اور ہمارا خمس پہنچا دو. کسی نے 50,000 ہزار سے اوپر کے جو ہے وہ رقم ہو گئی, اچھی خاصی رقم ہو گئی. اتنے میں ایک بڑھیا آئی. بڑھیا کا کام تھا جو ہے وہ بیسکلی بنکر تھی, گھر میں کپڑا چلاتی تھی گھر گاؤں کا. تو اس کے پاس 4 درہم تھے خمس کے. تو دن میں کوئی شرم و حیا تو ہے نہیں, 8 آنا نکلے گا, خمس ہے, اور تھوڑا سا دھاگا تھا اس کا, اتنا سا خمس نکل گیا. تو وہ 4 درہم اور اتنا سا دھاگا کہ بھیا جا رہے ہو امام کے پاس, ہمارا بھی خمس لیتے جاؤ. یہ انہوں نے سب رکھ لیا. کچھ سوالات تھے وہاں کے پبلک کے, وہ ایک اس میں رکھ لیا, چلے گئے. اب جیسے ہی یہ مدینے پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب لوگ تو جو ہے وہ سیاہ لباس, غمزدہ, کیا بات ہے, کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. آئے, اب یہ پھنس گیا, یہ پیسوں کا کیا کروں میں, اب یہ کیسے پتا چلے کہ 7واں امام کون ہے. اچھا وہاں اب لوگ دعوے دار بھی ہیں, لوگوں کے ایجنٹ بھی گھوم رہے ہیں, اپنے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں بھائی. تو ایک نے جو ہے وہ بھاپ لیا کہ یہ باہر کا آیا ہے. کہ لیں آپ کہاں سے آئے گا,
امام کی تلاش میں کہاں چھٹے امام کی شہادت ہو گئی ساتھ کہو لے چلتا ہوں. تو لے کے گئے. عبداللہ افتح امام ہی کے گھر کے ہیں. اپنے کو انہوں نے امام گھوشت کر دیا. کہیے صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ خمس لائیں؟ کہا جی ہاں لائیں. کہا لاؤ. کہا اسے تھوڑی دے دیں گے, پہلے کنفرم تو ہو جائے کہ آپ امام ہیں ہمارے ساتھ میں, ایسے کیسے دے دیں؟ کہ بولو کیا کرنا ہوگا؟ صلوات و محمد و بولو کیا کرنا ہوگا؟ کہنے لگے صاحب کچھ سوالات بھی ہیں خمس کے ساتھ ساتھ, آپ بغیر پڑھے جواب دے دیجئے تو ہم آپ کو امام مان لیں گے. تو وہ کہنے لگ کے بھیا یعنی قوم ہم سے علم غیب چاہتی ہے؟ کبھی ہمارا امام تو ایسے ہی ہے. کہ تو ہم تو نہ بتا پائیں گے. کہ تو ہم بھی آپ کو امام نہیں سمجھتے, ہمارے پاس بھی خمس نہیں ہے. خدا حافظ چلیے. تو اس نے کہا بھیا دوسروں کا پیسہ ہے, ادھر ادھر پھینکنے سے اچھا بھی ہے واپس چل کے سب کا دے دو, ہم کیوں کسی کا بولے. اب اس نے پورا پلان بنا لیا کہ ہم کو واپس خراسان چل. تب تک ایک حبشی غلام, سنیے, پیچھے سے اس نے آواز لگائی, عجب مولا, اپنے مولا کو جو ہے وہ آواز پر لبیک کہو. میں چونکا, اور میرا نام لے کے, نام میں مس کر رہا ہوں اس آدمی کا, تو یہی چونکے میرا نام یہ کیسے جانتا ہے؟ جی بھیا فرمائیے. کہ امام کی تلاش میں ہو نا تم؟ کہاں؟ کہ امام تم کو یاد کرنا ہے. تو ایک چیز تو میرے لیے ہو ہی گئی تھی کہ یار یہ میرا نام لے کے پکار رہا ہے. میں نے چلو. تو آگے آگے وہ حبشی غلام, پیچھے پیچھے میں. تو دہلیز پہلا کمرہ, اس کے پیچھے امام تھے. کہ جیسے ہی باہر والے کمرے میں قدم رکھا, پچھلے کمرے سے امام کی آواز پھر آئی میرا نام لے کے, آ جاؤ. میں نے کہا یہ دوسری نشانی. گیا بیٹھا. جیسے ہی بیٹھا تو جس توشک پر یا گدے پر امام تشریف فرما تھے اس کو اٹھایا, ایک لفافہ نکالا. یہ بھی کچھ بول نہیں رہا بندہ. لفافہ نکالا, کہا یہ لو سوالات کے جوابات تیار ہے. ایک بات بتائیں, یہ تو امام ہے, یہ تو معصوم ہے. ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے کیا؟ معصومہ. کم فاطمہ نام معصومہ کہی جانے لگی. ایک دن جو ہے کچھ لوگ امام کی بارگاہ میں آئے ایسے ہی کچھ سوال کرنے کے لیے. امام نہیں تھے تو یہ فاطمہ معصومہ تھی کہ بابا تو نہیں ہے کہ کچھ سوالات کا سوالات دے دو. ان لوگوں نے پرچہ بھیج دیا. کچھ دیر کے بعد جواب لکھ کے جناب فاطمہ معصومہ کی طرف سے آ گیا. ان لوگوں نے لیا. چلے واپس جب جا رہے تھے تو راستے میں ادھر سے امام آ رہے تھے. ملاقات ہو گئی. کیا بھائی؟ ارے وہ مولا آپ ہی کے یہاں تو گئے تھے, وہ آپ سے ملاقات میں کچھ سوالات. تو پھر کل وہ آپ کی بیٹی نے کلاؤ دیکھے. انہوں نے مانگا, کھولا, پڑھا, جملہ فرمایا فداہا ابوہا, اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے. جب بیٹی کا حال یہ ہے تو امام کا حال کیا ہو؟ کہ یہ لو تمہارے سوالوں کے جوابات. تو انہوں نے کہا اب تو بالکل پکا ہو گیا, اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو میں نے صاحب نکالا. امام نے فرمایا رکھیے اس کو, ہم کو ان کے پیسوں کی ضرورت. وہاں خمس مانگا جا رہا تھا, یہاں دیا جا رہا, کرے اس کو واپس لے جاؤ. جن کا ہے ان کو واپس کر دینا, ہم کو نہیں چاہیے. مولا کیوں؟ کہ تم وہاں سے یہاں آئے ہو اور وہاں تمہارے وطن والے خراسان والے مجھ کو امام نہیں مان رہے. وہ فتحی مذہب ہو چکے ہیں, عبداللہ افتح کو امام مان رہے ہیں. تو جو مجھ کو امام نہیں مانتا میں اس کا خمس کیوں لوں گا؟ میں نے رکھ لیا. کہ نہیں رکھو مت, پورا مت رکھو, اس میں ایک ہے ہمارے لائق. بھیا سن لیجیے تمام بڑے, ایک ہے ہمارے لائق. ان کے یہاں ہاؤ بھاؤ نہیں دیکھا جاتا کہ قبا کتنی بڑھیا ہے اور امامہ کتنا زبردست ہے اور کار کتنی بڑھیا. نہ, دل کتنا پاک ہے, ولو رکشا چلانے والا. لا وہ ہے نا شتیتا نے دیا تھا 4 درہم, وہ نکالیا. وہ 4 درہم امام نے لیا. کہ وہ دھاگا بھی ہے. کہا جی جی جی, وہ بھی نکالیا. اب پڑھیے, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا. جو ایک نیکی لائے گا اس کو کتنا دیں گے؟ 10. 4 درہم گڑے 10 کتنا ہوا؟ 40.
ان کو تمہارے خمس کی ضرورت ہے، خود تمہاری مدد کر دیں گے، لیکن تم اپنا فریضہ پورا کرو۔ امام نے 4 درہم رکھ لیے، 40 درہم کی تھیلی اٹھائی اور کہا یہ لے جاؤ، میری طرف سے شتیتا کو دے دینا، اس کو ضرورت ہے، اور اس سے کہہ دینا 16 دن کے بعد وہ مر جائے گی۔ 16 درہم اپنے اوپر خرچ کر لے، بقیہ رکھے رہے دفن و کفن کے لیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دھاگا بھی تھا نا کہ وہ کفن لے آؤ، اس دھاگے کے بدلے میں امام نے کفن عطا فرمایا اس بڑھیا۔ آگے تو سنیے کیا ہے، کہ جانتے ہو یہ کفن کہاں کا ہے؟ مولا کہ یہ دھاگا جو ہے اس باغ کا ہے، اس پراپرٹی کا ہے جو میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی، یہ وہاں سے آیا، اور اس کو بنا ہے میری اپنی بہن نے، امام کاظم علیہ السلام کی بہن، یعنی امام صادق علیہ السلام کی بیٹی۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ امام کی بیٹی اور بہن اپنے ہاتھ سے کفن بن کے کسی مومنہ کو دے دیں، یہ لے جا کے دے دینا، اور یہ بات کسی پہ ظاہر نہ ہو۔ اور سنو، میں نماز میت پڑھانے آؤں گا، اصل مسئلہ تو یہاں ہے، میں نماز میت پڑھانے بولیے آؤں گا، اور وہاں تم مجھ سے پہچان کا اظہار مت کرنا۔ یہ واپس آ گئے، پبلک کو پیسہ واپس کرے، بھیا آپ لوگ فتح، شاید یہی سبب ہوا کہ پھر سب وہ لوگ امام کی طرف راغب ہوئے، پورا براسان شیعہ فتح تو کوئی ہے نہیں۔ تب تک وہ آ گئی بڑھیا، کیا نام تھا اس کا؟ شتیتا۔ شتیتا کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو، کس بات کا؟ اتنے سارے لوگوں میں تمہارا خمس قبول کیا گیا، 2 مبارک ہو۔ کہ اب کیا؟ کہ 4 کی جگہ امام نے 40 تم کو بھیجا ہے کہ ضرورت مند ہو، خمس نکالا وہ تمہارا واجب تھا، لیکن تمہاری ضرورت ہے، امام کو پتا ہے، 40 بھیجا۔ الحمدللہ۔ کرے رکو، مبارک ہو۔ کہ اب کیا؟ کہ امام نے کہا ہے کہ 16 دن کے بعد مر جاؤ گی، تمہارے لیے یہ کفن بھیجا ہے۔ الحمدللہ۔ کہ مبارک ہو۔ کہ اب کیا؟ کہ امام نے کہا ہے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں۔ آپ وہ جیسے گناہگار کی زبان سے سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آپ سوچیے اس شتیتا کا کیا عالم ہوا ہوگا جب اپنے امام سے یہ سب سنا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ وہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا۔ اسی دن شتیتا کا، انشاءاللہ جائیے گا نا تو مشہد جب جائیے گا تو نیشاپور کے پاس اب تو بہت بڑھیا روزہ بنا دیا شتیتا کا، ضرور جائیے گا۔ کہنے صاحب انتقال ہو گیا، غسل کفن جنازہ تیار ہو گیا، اور اب لے کے قبرستان آ گئے، وہی نماز ہونا ہے۔ صف لگ گئی صاحب، جنازہ رکھ دیا گیا اور صفیں۔ اب مجھ کو ٹینشن، یار حضرت نے کہا تھا میں آؤں گا اور ابھی تک کہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ابھی معلوم ہوا صاحب آئیے اعجاز صاحب کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا، یہ اپنے ٹینشن میں۔ اب بیچارے بار بار، تب تک اچانک دھول، تھوڑا اطمینان ہوا لمحوں میں، ارے بھائی کس کا جنازہ ہے؟ تو یہ تو پہچان گئے نا، مل کے آئے ہیں، مولا آ گئے، ارے ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ ہو گئی؟ نہیں صاحب، جلدی سے ابھی پڑھا دیجیے صاحب، ابھی پڑھا دیجیے۔ اب امام جب چاہتے ہیں نا اگر تو سب کے دماغ پر کنٹرول ہو جاتا ہے، کوئی ہل نہیں سکتا اپنی مرضی سے۔ کتنے لوگوں کے لیے سنا ہوگا کہ وہ بعد میں سمجھا رہی یہ تو مولا تھے، یہ تو امام زمانہ تھے۔ یہ کیوں بعد میں سمجھ میں آتا؟ جب تک وہ رہتے تب تک دماغ تمہارا ان کے کنٹرول میں، تم سوچ ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ جو وہ چاہ رہے ہیں۔ صلوات محمد، تصرف کس کو؟ نماز ہو گئی، بس تمام، نماز ہو گئی۔ میں 10:30 بجے ختم کرنے والا تھا، یہ سوچ کے کہ رات ہو گئی ہے بہت، انہوں نے کہا نہیں 1 گھنٹہ پورا کر دیجیے گا، تو اگر بری کوئی بات ہے تو ان سے کہیے گا صلوات بر محمد، بس 5-7 منٹ مصائب کے اور ختم ہوا۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ سنیے گا، یا اللہ تیرا لاکھ احسان ہے
تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. جنازہ قبر میں اتار دیا. کتنے لوگ جاتے ہیں کربلا, پلٹ کے آتے ہیں, سجدگاہیں لے کے آتے ہیں, خاک شفا کہتے ہیں, لیکن اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ خاص امام کی قبر کی ہے, تربت کی ہے؟ ہمارے لیے وہی بہت ہے, کربلا کی تو ہے, لیکن اگر امام کسی کو کہہ کے دے تو اس کے اوریجنل ہونے میں کوئی شک. شدیدہ کو قبر میں اتار دیا گیا. امام نے کہا رک جاؤ. اب کیا ہے صاحب, جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک پرچی نکالا, پڑیا کہ اس کو اس کے کفن میں رکھ دو. اس کے کفن میں رکھ دو. کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے جد مظلوم امام حسین کی تربت ہے. اتنا کریم ہے ہمارا امام, اتنا رحیم ہے ہمارا امام, اتنا مہربان ہے ہمارا. رو چکے اب اس گریے کے بعد مسائل کی کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ, لیکن بس 2 جملے اور ختم دعا, تابوت بھی نکلنا ہے. زندی ابن شاہق لعنت اللہ علیہ یہودی ہے, اور جتنا تند اور سخت مزاج یہ داروغہ رہا ہے نا, داروغہ زندان, اتنا شاہدی ملے گا آپ کو. حکم تو ہارون کا ہے, لیکن دیا زہر اس نے ہے. زندی ابن مکاری سنیں گے آپ, تاریخ میں یہ ہے کہ جب اس ملعون نے امام کو زہر دے دیا اور امام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا, تو اس زندی نے کیا کیا کہ جو بغداد کے سربراہ اردہ محبان اہل بیت شیعہ تھے, ٹاپ کی لیڈرشپ جو تھی, کریمی لیئر جس کو کہیے, ان کو اس نے بلا لیا کہ بھیا آئیے دیکھ لیجئے, آپ کے امام کی طبیعت خراب ہے, وہ بیمار ہے, کل کو اگر ان کا انتقال ہو گیا تو آپ لوگ ہمارے اوپر الزام لگائیں گے کہ ہم نے کچھ کر دیا, تو آ کے دیکھ لیجئے ہم نے آپ لوگوں کے امام کو کتنے آرام سے رکھا ہے. یہ مکاریاں ہر دور میں حکومتیں کرتی آئی ہیں. آگے بہترین اپنا بستر بچھا کر کے کپڑا وپڑا قاعدے کا امام کو لٹال دیا, کہا دیکھ رہے ہیں آپ طبیعت ان کی خراب ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ لیجیے. تو بیچارے سیدھے سادھے بغدادی شیعہ بیچارے, انہوں نے کہا ہاں نہیں ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تب اس نے جو ہے وہ سندھی نے نکالا پیپر کہ اس پر آپ لوگ سگنیچر کر دیجیے کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کے امام کو کتنے آرام سے رکھا ہے. یہ بیچارے بھولے بھالے, ان کو تو کچھ پتہ نہیں. جیسے ہی کسی نے چاہا تب تک امام نے اشارے سے منع کیا, دستخط مت کرنا, اس ملعون نے مجھے زہر دیا. یہ جاننے کے بعد کون کرے گا, پیچھے ہو گئے, لیکن اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے بیان کرنے کی. صحیح بات تو یہ ہے, مگر اگر بیان نہ کیا جائے تو ہمارے ان بچوں کو کیسے پتا چلے گا. جانتے ہیں جیسے ان لوگوں نے سگنیچر سے انکار کیا, سندھی نے ان سب کو قید خانے سے باہر کر کے دروازہ بند کر دیا. روایت کہتی اس کے بعد اس ملعون نے کوڑا اٹھا لیا. اب یہ لوگ کچھ دیکھ تو پا نہیں رہے, لیکن پھر بھی دیوار سے کان لگائے پڑے ہیں. تو اس میں کہتے کہ امام کے کرانے کی آواز, ارے کہتے آخر میں امام کی آواز ہے, خدا اب مجھ کو اس دنیا سے اٹھا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی خط میں نہیں رولائے. اب تو مار چکے نا,
اب تو شہید کر دیا نا، لیکن اس کے بعد بھی ان کو رحم نہیں آیا، لا کے بغداد کے پل پر امام کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ بعض کتابوں میں یہاں تک مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا گیا۔ ایک آدمی چیختا جا رہا، ہاذا امام الروافض، یہ ہے رافضی کائنات۔ میں کہوں گا مولا، ارے یہ شیعہ اس وقت ہوئے تھے، لیکن آج آپ کے تابوت کی شبیہ بنا کے اپنے قادوں پہ